الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. پیغام رحمان کے سیشن 14 میں خوش آمدید. اس سیشن میں ہم سورۃ الانبیاء کی کچھ آیات، سورہ حج مکمل، سورہ مومنون مکمل اور سورۃ النور کی کچھ آیات سے مستفید ہوں گے. گزشتہ سیشن میں ہم نے سورۃ الانبیاء کی 50 آیات پڑھی تھیں. آج آیت 51 سے 112 تک کے مضامین سے مستفید ہوں گے. آیات 51 سے 71 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے رکھی تھی اور ان سے واقف تھے. انہوں نے قوم سے بتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانے وقتوں سے چلے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسے قوم کی اور پہلوں کی گمراہی قرار دے دیا اور بت توڑنے کی قسم کھائی. پھر وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا. مشرکین جب پہنچے تو کہنے لگے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، جا کر ان سے پوچھ لو. وہ کہنے لگے، ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے. تو فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، تم ان کو پوچھتے ہو حالانکہ یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تو وہ تمہیں کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گے. مشرکین کو بات سمجھ آ گئی اور حق واضح ہو گیا، لیکن پھر آبا پرستی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو جلتی آگ میں ڈالیں گے، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. پھر اللہ نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا اور برائی والی بستی سے انہیں نجات دی. آیات 76 سے 93 میں 8 انبیاء کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کی دعا پر انہیں اللہ نے بڑے کرب سے بچا لیا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بکریوں کے کھیتی اجاڑنے والے کیس میں فیصلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو زیادہ فہم عطا کی اور ان کا فیصلہ زیادہ اچھا نکلا. ان دونوں انبیاء کے تابع بہت بڑی بڑی مخلوقات تھیں. ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری سے نکلنے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام بڑے صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا. ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا تو انہوں نے فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کو غم سے نکال دیا اور فرمایا کہ مومنوں کو بھی ہم اسی طرح غم سے نکال دیا کریں گے. پھر زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، ان کی بانجھ بیوی کو صحیح کر دیا اور انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. پھر مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان دونوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا. بے شک یہ سارے انبیاء صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے. آیات 94 سے 112 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے اور اس کا بھرپور صلہ دیا جائے گا. پھر فرمایا مشرکین اور ان کے معبودوں کو جہنم میں جلایا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے اور فریاد کریں گے، لیکن وہاں کسی قسم کی چیخ و فریاد کام نہ آ سکے گی. اور فرمایا کہ نیک لوگ ہر طرح کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے اور اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. پھر فرمایا کہ ہم آسمان کو لپیٹ کر قیامت قائم کریں گے اور ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث آخر کار نیک بندے ہی بنیں گے. پھر ارشاد ہوا
اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی اتاری گئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود یعنی اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سیشن 14 کی دوسری صورت حج ہے جو نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، البتہ اس کی شروع کی 24 آیات مضمون کے لحاظ سے مکی ہیں۔ سورہ حج کی کل آیات 78 ہیں اور آیت 27 میں حج کے اعلان کا ذکر ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام الحج ہے۔ آیت 1 سے 10 میں اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس روز دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی اور لوگ دیوانے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے بلکہ ان پر اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس قدرت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے نطفے سے انسانوں کو پیدائش شروع کی، نطفے کو جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون کو بوٹی اور پھر بوٹی پر نقش و نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی، اس کے بعد انسان کو ایک بچے کے طور پر دنیا میں بھیج دیا، پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور مثال کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں طرح طرح کے خوبصورت پودے اور نباتات پیدا کیں۔ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قیامت ضرور آئے گی اور حساب کتاب بھی ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آیات 11 سے 22 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ بندگی کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، یعنی جب فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں اور اگر قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو فائدہ کے بجائے نقصان دیتی ہیں۔ روز قیامت اللہ اہل ایمان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمایا اللہ دنیا و آخرت میں اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن یہودیوں، صابیوں، نصرانیوں سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ پھر فرمایا آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے لباس آگ سے تیار کیے گئے ہوں گے، ان پر ایسا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ ان کی کھالیں اور انتڑیاں پگھل جائیں گی، پھر ان پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جائیں گی، وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ٹھوکریں مار کر دوبارہ اس میں گرا دیے جائیں گے۔ آیات 23 سے 25 میں بشارت دی جا رہی ہے کہ باعمل مومن ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لباس ریشم کے اور زیب و زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت میں ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی راہ میں اور سرزمین حرم کی طرف آنے والوں کو رکاوٹ ڈالتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیات 26 سے 33 میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیت اللہ والی جگہ کو ٹھکانہ بنانے اور شرک نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا اہتمام کریں اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں، لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے آواز دیں۔ اللہ ان کی آواز کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق اور شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے تاکہ اپنے فائدے والی جگہ پر آئیں، جانور ذبح کر کے کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، طواف کریں گے، اور ان کے لیے سارے چوپائے حلال ہیں مگر وہ جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آیات 34 سے 38 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی ہے کہ حلال جانوروں کو
اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اللہ تک قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ جانور تمہارے تابع کر دیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ آیات 39 سے 48 تک مسلمانوں کو ظلم کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ آیات ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئیں، اور اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور ہجرت پر مجبور کیا ان کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت اور فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ پھر فرمایا گیا اے نبی صرف ان لوگوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا بلکہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین اور قوم موسیٰ، ان سب نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، پھر ان کا انجام برا ہوا۔ پھر فرمایا گیا کہ کفار کی آنکھیں نہیں، ان کے دل اندھے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب لانے کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے تو اللہ نے ایک دن رکھا ہے جو آپ کے 1000 دنوں کے برابر ہے۔ آیات 49 سے 57 میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا ان کے لیے مغفرت، اور جو مخالفت کرے گا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جب بھی کوئی نبی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تو شیطان اس میں آمیزش کی کوشش کرتے۔ یہ آمیزش ایسے لوگوں کے خبث باطن کو ظاہر کر دیتی تھی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا تھا۔ پھر اللہ شیطان کی شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت ثابت کر دیتا، جس سے سچے مومنوں کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ پکڑ آنے تک اس قرآن کے متعلق شک میں پڑے رہیں گے۔ اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا، ایمان والوں کو نعمتیں ملے گی اور کافروں کو عذاب ملے گا۔ آیات 58 سے 64 میں بشارت دی گئی ہے کہ اگر دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا اور وہ فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا کرے گا۔ جس کسی پر زیادتی کی گئی اور اس نے اس زیادتی کے بقدر بدلہ لیا، پھر اس کے ساتھ مزید زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ پھر فرمایا اللہ رات اور دن کے نظام چلا رہے ہیں، وہی حق ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر زمین کو سرسبز کر دیا، آسمان و زمین میں سب کچھ اسی کا ہے اور وہ بے پرواہ ہے۔ آیات 65 سے 72 میں فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں موجود ہر چیز اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ آسمان جیسی مضبوط چھت کو اللہ تھامے ہوئے ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور انہیں زندگی دیے ہوئے ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے۔ پھر فرمایا ہر قوم کا ایک دستور ہوتا ہے تو یہ آپ سے تنازع نہ کریں، آپ لوگوں کو رب کی طرف بلائیں اور اللہ قیامت میں ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ زمین و آسمان میں ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات کا سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ناگوار جہنم کی وہ آگ ہے جو برا ٹھکانہ ہے۔ آیات 73 سے 78 میں مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو کجا، وہ اس قدر لاچار ہیں کہ مکھی ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لا سکتے۔
انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے اور لوگوں کے ارد گرد کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا نماز ادا کرو اور اللہ کی اطاعت ذوق اور شوق سے کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ آخر میں حکم ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اس طرح جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے۔ روز قیامت عدالت خداوندی قائم ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور تم لوگ باقی انسانوں پر گواہی دو گے۔ تو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ بہترین مولا اور مددگار ہے۔ سیشن 14 کی چوتھی صورت ہے المؤمنون۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے اور یہ مکہ مکرمہ کے وسطی دور کی صورت ہے، یعنی 5 نبوی سے لے کے 10 نبوی کے درمیان نازل ہوئی۔ المؤمنون مومن کی جمع ہے اور صورت کے بالکل شروع میں قد افلح المؤمنون آیا ہے، اسی پہ اس صورت کا نام ہے۔ اس صورت میں کل 118 آیات ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں اور ناکام ہونے والے کون ہیں، اور پھر جن عقائد کے قبول کرنے پر کامیابی کا دار و مدار ہے ان کا برحق ہونا دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ آیت 1 سے 22 میں بندہ مومن کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب کرتے ہیں، خود احتسابی کرتے ہیں، جنسی اعتبار سے پاک رہتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں اور جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ انسان دنیا میں اپنی حیات کا پہلا مرحلہ گزار کر فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اسے قیامت کے دن زندہ فرما کر حیات کے دوسرے مرحلے سے گزارے گا۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور پانی اتار کر زمین میں سٹور کیا، جس سے مختلف طرح کے درخت اور پھل نکالے اور مویشیوں سے مختلف فوائد نکالے اور تمہیں کشتیوں پر سوار کیا۔ آیت 23 سے 30 کے اندر نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ نوح تو محض ایک انسان ہے، اللہ چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو مجنون کہا۔ بالآخر اس قوم پر اللہ کی طرف سے طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی ایک کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے محفوظ رہے اور باقی قوم طوفان سے ہلاک ہو گئی۔ آیات 31 سے 50 میں فرمایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد اور لوگوں کو پیدا کیا، ان میں رسول بھیجے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ جواب میں سرداران قوم نے رسول کی بشریت پر اعتراض کیا، رسول پر جھوٹا ہونے کا بہتان لگایا اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کی حقیقت کی نفی کی۔ کافی بحث کے بعد رسول نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے ایک زوردار زلزلہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں آنے والی کئی قوموں نے بھی یہی روش اختیار کی اور ہر قوم کو معینہ وقت پر اپنی سرکشی کی سزا ملی۔ پھر موسیٰ و ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور ہلاک ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو نشانی بنا کر اچھی جگہ ٹھکانہ دیا۔ آیات 51 سے 77 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں۔ لوگ ایک ہی طرح کے گروہ تھے، پھر بٹ گئے، انہیں ان کی سرکشی میں رہنے دیں۔ اور پھر فرمایا جن لوگوں پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے، وہ اس کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، خفیہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں ان کی نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ یہی لوگ بھلائی کے کام میں دوسروں سے آگے نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا
قومیں غفلت کرتی رہتی ہیں، اور جب ان کے مالداروں کو پکڑا جاتا ہے تو وہ چلاتے ہیں، کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں آئے؟ یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، اسے مجنوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں اور ان کی خواہشات پر نہیں چلتے اور ان سے کوئی اجرت نہیں لیتے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ گمراہ ہیں اور انہیں عذاب ہوگا۔ آیات 78 سے 92 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں، بتاؤ تو زمین اور اس پر موجود جملہ مخلوقات کس کے اختیار میں ہیں؟ ساتوں کے ساتوں آسمان اور کائنات کے عظیم تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو ہر شے کو کسی آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا؟ یہ لوگ کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، تو اس کے باوجود اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ با اختیار معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر باہمی اختلاف کی بنیاد پر لڑ پڑتے اور کائنات میں فساد ہو جاتا۔ بلا شبہ غیب اور حاضر کا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آیات 93 سے 118 میں فرمایا جا رہا ہے، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے دکھا ہی دیا ہے کہ وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے، تو مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ شریک عذاب نہ کرنا۔ پھر فرمایا، اے میرے رب، آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ جب ایک غافل انسان پر موت کی سختی آتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ نیکیاں کر لوں۔ اس کی یہ التجا مسترد کر دی جاتی ہے۔ روز قیامت جہنم کی آگ غافلوں کے چہروں کو جھلسا کر بدشکل کر دے گی۔ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال اور ہمیں اصلاح کا موقع دے۔ جواب دیا جائے گا کہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو، تمہیں دنیا میں میرے بندوں کی طرف سے خبردار کیا جاتا تھا تو تم مذاق اڑاتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ بہت بلند ہے، اور غیر اللہ کو پکارو گے تو حساب دینا ہوگا، اور کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا، اے نبی آپ دعا کریں، اے میرے رب، تو معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سیشن 14 کی چوتھی صورت ہے سورۃ النور۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور غزوہ بنی مستلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کی ٹوٹل 64 آیات ہیں، اور آیت 35 میں بیان ہوا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام النور رکھا گیا ہے۔ یہ معاشرت کے حوالے سے انتہائی اہم صورت ہے۔ اس میں عفت و پاک دامنی، شرم و حیا کے تحفظ کے لیے جن باتوں کا اہتمام ضروری ہے ان کی ہدایت دی گئی ہے۔ بدکاری کرنے والوں اور جھوٹی تہمتیں لگانے والوں کو سزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم اس کی پہلی 20 آیات سے مستفید ہوں گے۔ آیت 1 سے 10 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صورت ہم نے اتاری ہے اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ زانی مرد ہو یا عورت، اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے تو انہیں لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارو اور ان پر کوئی ترس نہ کھاؤ۔ یہ سزا غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے۔ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا حدیث کے مطابق رجم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زانی مرد اور زانی عورت تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، مومنوں کے ساتھ نکاح نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، جو لوگ کسی پر زنا کا الزام لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ پھر فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کا حل لیان کی شکل میں ہے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ خود 4 مرتبہ قسمیہ گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر خاتون یعنی اس کی بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کے شوہر کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ آیات
11 سے 20 میں اس بہتان کا ازالہ کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا گیا تھا۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ کئی منافقین اور سادہ لو مسلمانوں نے اس کو ایک مہم کی شکل دے دی تھی۔ ان آیات میں بہتان لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور سادہ لو مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت سے سختی سے اجتناب کریں۔ اس صورت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے سخت عذاب کی وعید ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔